بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، مردوں کا مردوں کے ساتھ غلط کام کرنا، اپنی بیوی کو چھوڑ کر، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح عورتوں کا عورتوں سے اپنی شہوانی خواہش پوری کرنا غیر انسانی، غیر فطری اور غیر اخلاقی جرم ہے، جس کی سزا صرف اور صرف تباہی ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام شہر سدوم میں رہتے تھے۔ یہ شہر سیریا کے راجے ہمس کے قریب ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے بھتیجے ہیں۔ یہ سب عراق کے مشہور شہر بابل کے رہنے والے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے ہجرت فرما کر فلسطین چلے گئے اور حضرت لوط علیہ السلام جورڈن میں بس گئے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو نبوت عطا فرمائی اور تبلیغ کے لیے سدوم بھیج دیا۔ سدوم ایک آباد اور خوشحال شہر تھا۔ وہاں طرح طرح کے اناج، پھل وغیرہ پیدا ہوتے تھے۔ یہاں کی خوشحالی اور اچھی آب و ہوا دیکھ کر باہر کے لوگ آیا کرتے تھے اور یہاں کے لوگ ان کی مہمان نوازی کیا کرتے تھے۔ دھیرے دھیرے مہمانوں کی تعداد اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ وہاں کے لوگ میزبانی کرتے کرتے تنگ آ گئے اور انہیں روکنے اور بگانے کی راہ تلاش کرنے لگے۔ ان کی مدد کے لیے ایک دن ابلیس یعنی کہ شیطان ایک بوڑھے آدمی کی صورت میں ان کے پاس آیا اور بولا، اگر تم آنے والے مہمانوں سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہو تو پھر ایسا کرو کہ جب بھی کوئی مہمان تمہارے یہاں آئے تو زبردستی اس کے ساتھ غلط کام کرو۔ چنانچہ سب سے پہلے شیطان ہی ایک خوبصورت لڑکے کی شکل میں مہمان بن کر ان کی بستی میں آیا اور لوگوں کو اپنے جال میں پھنسا کر ان سے غلط حرکتیں کرائی۔ پھر تو لوگ اس کے عادی ہو گئے اور عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کرنے لگے۔ شہر والوں کو اس بلا کا شکار دیکھ کر حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں نصیحت فرمائی اور فرمایا کہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ تم لوگ ایسی بے حیائی کا کام کرنے لگے کہ اس سے پہلے دنیا میں ایسا کام کسی نے نہیں کیا کہ تم عورتوں کے بجائے مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو۔ یقیناً تم لوگ حد سے بہت آگے بڑھ چکے ہو۔ آپ کی بات سن کر قوم والے بولے، انہیں اپنی بستی سے نکال دو۔ یہ تو پاکیزہ اور صاف ستھرا سماج و ماحول چاہتے ہیں۔ جب لوگ نہیں سدھرے بلکہ گناہوں میں اور بڑھتے گئے تو اللہ رب العزت نے انہیں سزا دینے کا فیصلہ فرما لیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کچھ فرشتوں کو لے کر آسمان سے اترے اور حضرت لوط علیہ السلام کے پاس مہمان بن کر پہنچے۔ سب کے سب حسین خوبصورت شکلوں والے جوان تھے۔ قوم کی شرارتوں کو یاد کر کے حضرت لوط علیہ السلام فکر مند ہو گئے کہ کہیں یہ لوگ ان کے ساتھ بھی غلط کام نہ کرے۔ تھوڑی ہی دیر میں خبر لگتے ہی بستی والوں نے بری نیت سے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کو گھیر لیا، یہاں تک کہ اندر گھسنے کے لیے دیواروں پر چڑھ گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں بہت سمجھایا لیکن لوگوں پر کوئی اثر نہیں ہوا اور بہت افسوس کرنے لگے۔ آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ آپ بالکل بھی فکر نہ کریں، ہم تو اللہ رب العزت کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں جو ان بدکاروں کو سزا دینے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ آپ صبح ہونے سے پہلے پہلے اپنے گھر والوں اور دوسرے مسلمانوں کو ساتھ لے کر اس شہر سے دور چلے جائیں اور اپنے ساتھیوں سے کہہ دیں کہ پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں ورنہ وہ بھی اس عذاب میں پھنس جائیں گے۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی اس صلاح کے مطابق حضرت لوط علیہ السلام اپنے لوگوں کو لے کر رات کے اندھیرے میں شہر سے نکل گئے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس شہر کی 5 بستیوں کو اپنے پروں پر اٹھا کر اتنی اونچائی پر لے گئے کہ ان کے جانوروں کی آوازیں آسمانوں میں سنائی دینے لگیں اور پھر ان 5 بستیوں کو الٹا پٹک دیا جس سے پوری کی پوری بستی تباہ ہو گئی۔ پھر اس کے بعد اوپر سے پتھروں کی بارش ہونے لگی جس سے سارے کے سارے لوگ مر گئے
اور ان کی لاشوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ اسی حالت میں حضرت لوط علیہ السلام کی ایک بیوی جس کا نام وائلہ تھا، جو کہ حقیقت میں منافق تھی، اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور اپنی قوم کی ایسی تباہی دیکھ کر بولی، ہائے افسوس، ہائے رے میری قوم۔ اتنا کہتے ہی اس پر بھی عذاب کا ایک پتھر آ پڑا اور وہ بھی ہلاک ہو گئی۔ یہ واقعہ سورہ اعراف کے 10ویں رکوع میں یوں بیان ہوا ہے، تو ہم نے حضرت لوط علیہ السلام اور اس کے گھر والوں کو نجات دی، لیکن اس کی ایک بیوی رہ جانے والوں میں ہوئی، اور ہم نے ان پر پتھروں کی بارش فرمائی، تو دیکھ لو ان کا انجام کیسا ہوا۔ ایک خاص بات یہ بھی تھی کہ ہر پتھر پر نام لکھا ہوا تھا، جس پر جو نام لکھا تھا وہ اسی آدمی پر گرتا تھا اور اسی سے وہ ہلاک ہوا۔ مردوں کا مردوں سے اور عورتوں کا عورتوں سے اپنی شہوانی خواہش پوری کرنا غیر انسانی، غیر فطری اور غیر اخلاقی جرم ہے، جس کی سزا صرف اور صرف تباہی ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی پوری قوم اس ناپاک حرکت کے جرم سے ہلاک کر دی گئی۔ گناہ کی سزا تباہی اور بربادی ہے۔